نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ دنیا کی 1000 سالہ تاریخ بتاتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو وہ جیت جاتا ہے، کیونکہ عوام کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ 11ویں صدی عیسوی کی شروعات میں اسپانی کا حکمران طبقہ بدستور عیش و عشرت میں مگن رہا کہ کوئی ان کی حکمرانی کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف غریب اور مفلوق الحال عوام تھے۔ عوام کے مشتعل ہجوم نے شاہی محلات کو تہس نہس اور تباہ و برباد کر دیا۔ روس کے لوگ الیگزینڈر دوم کی عیاشیوں کو اپنی غربت کا مذاق سمجھتے تھے۔ حکمران طبقے نے عوام کو دبانے کے 1000 جتن کیے، سینکڑوں لوگ گرفتار ہوئے، سینٹ پیٹرز برگ کے قلعوں میں تشدد اور پھانسیاں دی گئیں۔ ہر نیا آنے والا حکمران تاریخ کا پہیہ واپس موڑنا چاہتا، مگر وہ آخری حکمران ثابت ہوتا، اور عوام کا غصہ انقلاب کا بے خوف لاوا بن گیا۔ پھر راستے کی ہر عمارت اور رکاوٹ خس و خاشاک ہو گئی۔ حکمرانوں کے عشرت قدے ماتم خانوں میں تبدیل ہو گئی۔ امریکہ کے شہر شکاگو میں مزدوروں کی المناک زندگیاں اپنے مالکان کی تعیش کو دیکھ کر اٹھتی تھیں، اور پھر 3 مئی کی وہ صبح طلوع ہوئی جب حکمرانوں کا عوام سے مقابلہ ہوا اور آخر کار فتح عوام ہی کی ہوئی۔ انقلاب فرانس میں بھی فتح عوام ہی کی ہوئی۔ انقلاب چین کو دیکھیں، جب موزے تنگ نکلے تو اس کے ساتھ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، چنانچہ فتح موزے تنگ کی ہوئی۔ ایران میں بھی یہی کچھ ہوا۔ ماضی قریب کے انقلابات کو دیکھ لیں۔ 2011 میں مشرقی وسطی کے ممالک میں جو انقلابات آئے تو ان کے ساتھ عوامی طاقت تھی۔ لیبیا کے کرنل معمر قذافی کے خلاف جو بغاوت کامیاب ہوئی اس کی وجہ بھی عوامی طاقت تھی۔ اس طرح تیونس کے حکمران زین العابدین کو کچلنے والے بھی عوام ہی تھے۔ پاکستان میں فوجی بغاوت اسی وقت کامیاب ہوئی جب عوام نے ان کا استقبال کیا۔ جب عوام نے انکار کیا تو وہ ہار گئے۔ یاد کریں جب پرویز مشرف نے آئین کو پامال کر کے ایمرجنسی لگائی اور حاضر سروس ججوں کو معطل کر دیا تو عوام ججوں کے ساتھ تھے۔ مشرف کے ہر قسم کے ہتھ کنڈوں کے باوجود جج بحالی تحریک کامیاب ہوئی اور جج بحال ہو گئے۔ اصل طاقت عوام ہی ہے، جس کے ساتھ عوام ہوتی ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جب جب عوام نے آمروں کا ساتھ دیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جہاں جہاں پر عوام نے سویلین کا ساتھ دیا تو فتح نے ان کے قدم چومے۔ ترکی میں ہونے والی حالیہ فوجی بغاوت کو ہی دیکھ لیں۔ طیب اردگان کی حکومت کو جانا یقینی تھا۔ 15 منٹ کے بعد ترکی صدر اپنی کابینہ سمیت جیل میں ہوتے، لیکن جب عوام نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا اور ارادہ کر لیا تو حالات پلٹ گئے۔ عوام نے بوٹوں اور ٹینکوں کو شکست دے دی۔ عوام ہمیشہ انہی کا ساتھ دیتے ہیں جو ان کے مسائل کا حل کرتا ہے۔ طیب اردگان نے 1994 سے لے کر 2016 تک 22 سال ملک و قوم کی ہر قسم کی خدمت کی۔ 22 سال پہلے جب استنبول کے میئر بنے تو استنبول ہر قسم جرائم کا ماجگاہ اور گندگی کا ڈھیر تھا۔ انہوں نے چند ہی سالوں میں استنبول کو فری جرائم اور فری کرپشن کر دیا۔ جس شہر میں لوگ آنے سے ڈرتے تھے وہاں لاکھوں کی تعداد میں سیاح آنے لگے۔ جب ترکی کے لوگوں نے طیب اردگان کی خدمت کو دیکھا تو انہوں نے طیب اردگان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ ترکی کے وزیر اعظم اور پھر صدر منتخب ہو گئے، اور اس وقت سے لے کر اب تک طیب اردگان ترکی کو جدید فلاحی اور اسلامی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ سفر جاری ساری ہے۔ ترکی کے بئی خواہوں نے شب و خون مار دیا مگر عوام نے انہیں ناکام بنا دیا۔ اگر ہمارے سیاستدان اور حکمران چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت چلے تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ طیب اردگان کی طرح ملک و قوم کی خدمت کریں۔ وہ غیر ملکی اقوام پر تکیہ کرنے کے بجائے عوام کی خدمت کر کے ان کے دل جیتیں، ورنہ جب غیر جمہوری قوتوں کے آنے پر عوام ان کا پھولوں اور مٹھائیوں کے ساتھ استقبال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ملک و قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔